اگلی آیت، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن ظلم ومن اظلم ممن کنتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اگلی آیت ہے 100۔ کل ام تقولون، کیا پھر تقولون قول سے کہتے ہیں، ان ابراہیم کہ بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد یعقوب، کون ہودن و نصارا تھے وہ یہودی یا عیسائی؟ کل کہو، پوچھو، تم کیا تم عالم علم رکھتے ہو ام اللہ اللہ کے بارے میں، ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے، قتم جو چھپائے، شہادتاً شہادت یعنی شہادت، اندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، اما جو تعملون جو تم کرتے ہو۔ ترجمہ، ام تقولون کیا پھر تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی یا نصارہ تھے؟ کہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے وہ شہادت جو اس کے پاس ہے، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ تلک امۃ یہ ایک امت تھی، قد خلت جو ہو گزرا، لہا ما کسبت ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے تم کماؤ گے، ولا اور نہیں تسألون سوال کیا جائے گا، اما کانوا یعملون کہ وہ کیا کرتے رہے، وہی رپیٹ ہے، پہلے آیت آ چکی ہے 2-3 دفعہ۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔ ضرور کہیں گے، سیقولو قول سے کہ کہیں گے، صفحہ بے وقوف لوگ، اسٹوپڈ لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما ولہم ما کہ کس نے، ما ولہم پھیر دیا، ان قبلتہم ان کو قبلے سے، اللہ تی اس سے، کانوا علیہا کہ جس پر وہ پہلے تھے، قل للہ المشرق والمغرب کہو اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے اپنی مرضی سے جیسے چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ اچھا، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پہلے ان کو حکم ہوا، جب نماز کا حکم ہوا تو ان کو تھا کہ یہ بیت المقدس جس کو کہتے ہیں آج کل، اس کی طرف نماز پڑھا کرو، قبلہ وہ قرار دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے یہودیوں کی وجہ سے اور نصرانیوں کی وجہ سے ان کو یہ ہوتا تھا کہ وہ فیل کر رہے تھے کہ یہ ان کا دباؤ ہے کہ یہ تو تم، وہ کہتے تھے کہ تم تو ہمارے قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے ہو، تو ان کے دل میں آتا تھا کہ اللہ اس کو قبلے کو بدل دے۔ تو جب وہ نماز کے دوران ہی ایک مسجد ہے قبلہ تین، میں وہاں پہ گیا ہوا ہوں، تو اس قبلے میں ہی نماز ہو رہی تھی، تو آپ کو وحی آئی اور آپ نے وہیں سے قبلہ کا رخ مسجد
حرام یعنی مکہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا۔ اچھا، اب یہودیوں کو پتہ چلا کہ ہیں یہ تو ہمارے قبلے سے انہوں نے انحراف کر دیا ہے، اس کو طرف جاتے ہی نہیں، مڑ گئے ہیں، تو انہوں نے پھر ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے حجتیں کی۔ تو آیت اتری کہ ان میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس نے پھیر دیا ہے مسلمانوں کے قبلے کو جو اس سے پہلے تھا؟ کہو اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ اللہ کہتا ہے میری مرضی ہے، میں ہدایت دیتا ہوں، میرے ہیں مشرق مغرب سارے، میں جس طرح چاہوں قبلہ مقرر کر دوں۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُلَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هُدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُضِيعَ أَيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تھوڑی سی لمبی آیت ہے، ترجمہ کرتے ہیں لفظ بلفظ۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں، جعلنا بنایا، تم کو، امتن امت، وسطن معتدل درمیانی، وسط سینٹر میں، لیکونو تاکہ بنو تم شہداء گواہ، الناس لوگوں پر، ویکون الرسول اور ہو رسول، علیکم تم پر، شہید گواہ، وما جعلنا اور نہیں بنایا تھا، قبلۃ التی وہ قبلہ کہ تھے تم پہلے اس پر، کنتا جس پہ تم پہلے تھے، علیہ مگر، الا لنعلم اس غرض سے کہ ہم دیکھیں، من یتبع الرسول کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب اور کون پھر جاتا ہے، اللہ عقبہ الٹے پاؤں، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور بے شک یہ تھا یعنی قبلہ کو بدلنا، لَكَبِيرَةً بہت گراں، کبیرہ گراں، الا سوائے، علی الذین ان لوگوں پر، ہدی اللہ جو ہدایت پر تھے، وما اور نہیں ہے، وما کانا اور نہیں ہے، اللہ لیضع کہ اللہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ، بالناس لوگوں پر، لرؤوف رحیم شفیق ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب ترجمہ، اور اس طرح بنایا ہے ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر، اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان لوگوں پر گواہ ہو، اور اور رسول تم پر گواہی دینے والے بنے۔ اور نہیں بنایا تھا وہ قبلہ کہ تھے جس پر تم پہلے، مگر اس غرض سے کہ دیکھیں ہم کون پیروی کرتا ہے، رسول کی اتباع کرتا ہے، اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ بے شک یہ تھا یعنی قبلہ بدلنا بہت گراں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں ہدایت دی گئی تھی اللہ نے، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان، بے شک اللہ انسانوں پر بہت شفیق اور رحیم ہے۔ اور جب قبلہ بدلا تو کچھ مسلمانوں میں سے آوازیں اٹھی کہ یہ کیا تھا جی، پہلے ہم ایک قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب آپ نے دوسری طرف منہ کر لیا، تو یہ وہ فلاں کچھ آوازیں سی اٹھی۔ تو اب ان کے قدرتی بات ہے، شاید ذہن میں آتا ہے بندے کے کہ جی پہلے تھا یہ، تو اس کے سلسلے میں اللہ نے یہ وحی اتاری، آیت اتاری کہ گواہی تم اللہ کی، گواہی تم رسول پڑھ دو، رسول تم پر گواہی دیں، اور یہ جو قبلہ کی تبدیلی کی ہے یہ میں نے کی ہے، اور اس لیے کہ پہلے جو قبلہ تھا وہ اس لیے تھا کہ میں دیکھوں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، کون مڑ جاتا ہے۔ بے شک یہ جو قبلہ کا بدلنا ہے کچھ منافق لوگوں کے لیے گراں ہے، یعنی ان کے لیے برا ہے، وہ اس کو پسند نہیں کیا انہوں نے
مناسب نہیں سمجھا. تو لیکن ان لوگوں کے جنہوں نے ہدایت دی اللہ نے، اور نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. اچھا انہوں نے کئیوں نے کہا کہ جی اب پہلے نمازیں ہماری گئیں وہ ضائع ہوئی. اللہ کہتے نہیں، اللہ ضائع نہیں کرتا ایمان، تمہارا ایمان. بے شک انشاءاللہ اللہ انسانوں پر بہت شفیق ہے اور رحم کرنے والا ہے. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ قُولُوا وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اگلی آیت ہے، یہ اسی سلسلے میں ہے، مطلب قبلہ کی جو تبدیلی ہوئی تھی اس سلسلے میں ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو فردر ایکسپلینیشن دے رہے ہیں مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. قد بلا شبہ، نرا ہم دیکھ رہے تھے، تقلبہ بار بار اٹھنا، وجہ کا وجہ چہرہ، تمہارے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ سو ہم پھیرے دیتے ہیں تمہیں، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا جو تمہیں پسند ہے، جس پہ تم راضی ہو، یعنی مکہ خانہ کعبہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ سو پھیر لو تم اپنا رخ، منہ، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، یعنی مکہ خانہ کعبہ کی طرف. وحیث اور جہاں بھی ہو، ما کنتم تم، فولو پھیر لو، وجہ کا اپنا رخ، اپنا چہرہ، شطر ہو اس طرف. ان الذین اور بے شک وہ لوگ، اوت الکتاب جن کو کتاب دی ہے یعنی قرآن، لیعلمون جانتے ہیں، انہ الحق کہ یہی حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے وما اللہ بغافل اور نہیں ہے اللہ غافل اما یعلمون جو تم کرتے ہو. تو جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے دباؤ کی وجہ سے کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے باتیں کرنی، تو اللہ کے رسول نے بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے کہنا، مطلب اللہ تو جانتا تھا جو ان کے دل میں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک دیکھ رہے ہیں ہم بار بار اٹھنا تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف، سو پھیرے دیتے ہیں ہم تمہیں اس قبلے کی طرف جسے تم راضی ہو، سو پھیر لو تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں بھی ہوا کرو تم پھیر لیا کرو اپنا رخ اسی جانب. بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، الہی کتاب الہی یعنی قرآن، یعلمون جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، انہ ہو کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ اس کاموں سے جو تم کرتے ہو. ٹھیک. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اس آیت کا ترجمہ، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، وَلَئِنْ اور اگر، آتَيْتَ لے آؤ، الَّذِينَ ان لوگوں کے پاس، اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیاتٍ تمام آیات، ما پھر بھی تبعو نہیں پیروی کریں گے، نہیں اتباع کریں گے، قبلت کا تمہارے قبلے کی، وما اور نہیں ہو تم، انت بتابعٍ قبلتہم پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، وما بعضهم اور نہیں ہے ان میں کوئی بعض، وما اور نہیں ہے بعضهم ان میں سے بعض لوگ، بتابعٍ پیروی کرنے والے، قبلت بعض دوسرے گروہ کے قبلے کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ پھر اگر اتباع کریں، اہواہم خواہشات کی، ان کی خواہشات کی،
من بعد ما جاءک، اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس، من العلم، علم، انک لمن الظالمین۔ وہی قبلے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو لوگوں نے اعتراض کیا کہ قبلہ کیوں موڑا، یہ وہ ان میں سے منافقینی کی طرح میرا خیال اشارہ ہے، اور کچھ اسٹوپڈ مسلمانوں نے بھی کچھ کہا ہوگا، تو اس کے بارے میں آیت اتری کہ اگر لے آؤ تم ان کے پاس جنہیں دی گئی ہے کتاب، یعنی اہل کتاب، تمام نشانیاں، پھر بھی یہ نہیں پیروی کریں گے تمہارے قبلے کی، اور نہ تم پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، اور نہیں ہے کوئی گروہ پیروی کرنے والا دوسرے گروہ کے قبلے کی، اور اگر کہیں پیچھے چل پڑے تم ان کی خواہشات کے، اس کے بعد بھی کہ آج کا تمہارے پاس علم، تو یقیناً تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کر رہے ہیں دلیلوں سے کہ بالکل ان کی فکر نہیں کرنی، اور تم وہی کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے، اور وہی حق ہے، سچ ہے۔ الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریق منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ وہ الذین، وہ لوگ، آتینہم، عطا کی کتاب ہم نے دی، یعرفون، پہچانتے ہیں، یار معروف سے کہ وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں، کما، جیسے، یعرفون، پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنی اولاد کو، اولاد سے محبت جیسے کرتے ہیں اس طرح یہ قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، لیکن ان میں سے ایک فریق، منہم، ان میں سے ہے، لیکتمون، چھپاتے ہیں، حق کو، اور وہم یعلمون، جانتے بوجھتے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی قرآن، وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں یا پیار کرتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو، لیکن کچھ ان میں سے چھپاتے ہیں حق کو جانتے بوجھتے۔ الحق من ربکم فلا تکونن من الممترین، الحق، حق یہی ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس تم ہرگز نہ ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، مطلب وہ شک ہی نہیں جا رہا تھا کچھ لوگوں کا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ وَهُوَ مُوَلِّيهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِكُلِّ، تمام، وجہتن، رخ کرنے والے کی سمت، ہوا کہ وہ، مولیہم، منہ کرتا ہے اس کی طرف، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی ہوگے تم، یاتی بکم، تم، بکم اللہ جمیعا، اللہ تم کو اکٹھا کرے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ترجمہ، تمام رخ کرنے کی ایک سمت کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف، سو تم سبقت لے جاؤ نیکی کے کاموں میں، فاستبقوا، سبقت لے جاؤ، خیرات، نیکی کاموں میں، جہاں کہیں بھی ہوگے تم، لائے گا تم کو اللہ اکٹھا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قبلے کی بات ہی ہو رہی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ اگر حکم ہو گیا ہے تو اس نیکی کے کام میں تم سبقت لے جاؤ، آگے نکل جاؤ، یہ قبلے کی طرف رخ کرنے کی طرف۔ تو رخ ایک ہی ہے جو اب میں نے بتا دیا، یعنی خانہ کعبہ۔ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے بھی، خرجتا، نکلو خراج سے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو موڑو اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَحَقٌّ، اور یہی حق ہے بے شک، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس چیزوں سے جو تم کرتے ہو، یعنی، اور جہاں سے بھی نکلو تم موڑو اپنا رخ نماز میں مسجد الحرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اسے جو تم کرتے ہو۔ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ لَئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا أُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
اب پھر وہی انڈورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں بار بار کہ اور جہاں سے بھی نکلو، رپیٹ کیا ہے، تو موڑو اپنا رخ، یعنی نماز میں مسجد الحرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی ہو تم تو موڑو رخ اسی کی جانب، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے پر کوئی حجت سوائے ان کے جو ظالم ہیں، اور ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، فلا تخشوہم، ڈرنا، وخشونی، مجھ سے ڈرو، ولا اتمو، تاکہ پورا کروں میں، نعمتی علیکم، تم پر اپنا انعام، اور ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو یہاں ہم قبلے کا ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ قبلے کی کنکلوڈ ہو گئی ہے۔ تو دوستو، ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں قبلے کے بارے میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات دیے ہیں۔ جب قبلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ یہودیوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ یہ قبلہ جو وہ یہودی کہتے تھے ہمارا ہے، ہماری طرف تم نماز پڑھتے ہو، تو اس میں تبدیلی آ جائے، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کہنے پہ یا ان کے دل میں آنے پر انہوں نے قبلہ رخ موڑ دیا۔ تو جب قبلہ خانہ کعبہ کی طرف مڑا تو کچھ مسلمان بھی اور کچھ منافق لوگوں نے بھی مطلب شور و غوغا کیا کہ یہ کیا، پہلے نمازیں ضائع گئی، اب یہ نیا کیا کام شروع ہو گیا، تو فلان ٹمکان، تو ہم یہ اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے جو مومنین تھے ان کو کہا کہ یہی سچ ہے، یہی سچ ہے، میری طرف سے ہے، تو تم ان کی پیروی کرو اور سبقت لے جاؤ دوسروں سے۔ تو مشرق مغرب میرا ہی ہے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔